آج 15 رجب جمعرات کے دن یا اللہ یا محمد کا وظیفہ 50 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کریم آج کے دن کا وظیفہ جس کا برسوں سے انتظار تھا جس دن کا، ساتھیوں بھائیو بہنوں، آج کے دن اگر بتائی ہوئی ترتیب سے صرف 3 بار اس عمل کو اگر آپ نے اپنے گھر میں، دفتر میں، جہاں دل کرے بیٹھ کر پڑھ لیا، رب کریم آپ کی خالی جھولیوں کو ساتھیوں بھائیو بہنوں دولت سے بھر دیں گے۔ غیبی دولت والے ہاتھ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو آپ کو انتظار نہیں کروائے گا۔ یا آپ لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں اگر آج تک، اور 2024 بھی اگر پریشانیوں تکلیفوں میں گزر چکا ہے، تو نیا سال نئی خوشیاں خوشحالیاں لے کر آ جائے گا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی جو آج تک نہ مل سکا۔ انشاءاللہ آج رجب کی ساتھیوں بزرگوں 15 تاریخ جمعرات کے دن، جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب رجب کی یہ خاص جمعرات آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ لوں۔ آج جن لوگوں کے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں، جن کے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جن کی پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جن کے گھر میں ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں فقر و فاقے ہیں، اتنے ہیں کہ ایک وقت کا ہے دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو ایسے میرے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر رجب کی یہ خاص گھڑیاں، یہ جمعرات کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف 3 بار یہ وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا، 3 بار اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح پڑھ لو، چلتے پھرتے 3 کام بتائے گئے طریقے سے کر لینا، غیب سے فرشتے رزق اور دولت چھوڑ کر آپ کے گھر پر چلے جائیں گے۔ آپ نے صرف یہ وظیفہ پڑھنا ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی، کیونکہ ماہ رجب ساتھیوں بھائیوں بہنوں وہ مہینہ ہے اور جمعرات کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے۔ جمعرات کا دن بڑی مراد کا دن ہے، خواہشات پوری کروانے کا دن ہے، جو پچھلے سال نہ مل سکا، 2025 میں ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں نہ مل سکا، انشاءاللہ 2025 میں مل جائے گا، 2024 میں نہ مل سکا، وہ 2025 میں انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں کئی گھنٹوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج ماہ رجب کی دوسری جمعرات کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی شام سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کو راضی کرتا ہے، اور رب پھر غیب سے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے جو رزق اور دولت کا انتظام کر دیتے ہیں اور آپ کی مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کی فوجی فرشتے جب آسمان سے عرش الہی سے رحمت برکت سلامتی لے کر آتے ہیں تو تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، راستوں کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آج کا وظیفہ آپ کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ آپ کے پورے سال کی خوشیاں خوشحالیاں لے کر آئے گا۔ پورے سال کی خوشحالیاں آپ کے نصیب میں لکھ دی جائیں گی۔ آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آپ کی تمام طرح کی پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ صرف رجب کی یہ خاص جمعرات کے دن یہ وظیفہ 3 بار پڑھتے ہی رب کریم آپ کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آنے والی نسلوں کو بھی آباد فرما دیں گے۔ اسی لیے آج جن بیٹوں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بیٹیاں بیٹے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ماں باپ بچوں کے روشن نصیب کے لیے پریشان ہے، وہ نوجوان جو لاکھوں کی ڈگری لے کر بھی نوکری جن کو نہیں مل رہی، آج ایک ایسا روحانی عمل دے رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد نوکری خود چل کر آئے گی۔ اللہ والو، بے شک آج کے دور میں پیسے کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ پیسے کے بغیر آج کل تو رشتہ دار منہ تک نہیں لگاتے، نہ بہن بھائی منہ لگاتے ہیں۔ جس کی جیب میں پیسے ہیں اس کی عزت ہے، ہر کوئی اس سے مشورہ بھی کرتا ہے۔ جب ہر چیز پیسے سے ہے تو پھر کیوں نہ اللہ کریم سے مانگا جائے۔ اور آج رزق اور دولت آج اپنی پسند کے نصیب اور تقدیر کو لکھوانے کا وقت ہے۔ آج رب کریم ساتھیوں بھائیوں بہنوں سے اپنی ہر حاجت مراد پوری کروانے کا وقت ہے۔ یہ بڑی خاص جمعرات ہے۔ جو لوگ رجب کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں پہلی جمعرات میرا بتایا گیا وظیفہ نہ پڑھ سکے، جن کے پاس آج موقع ہے، آج وہ رجب کی ان خاص گھڑیوں میں اس خاص جمعرات کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں 15 رجب کو یہ وظیفہ چلتے پھرتے 3 بار پڑھ لیں۔ آپ کے گھر سے کونے کونے سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کی جو بھی رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں، آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مقروض ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اگر آپ پر کوئی آزمائش ہے، آپ بے بس ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، جو صرف یقین کامل کے ساتھ رجب کی اس خاص گھڑیوں میں یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، کروڑوں کا قرضہ کب کہاں کیسے اترنا شروع ہو جائے گا آپ کو خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو اسباب بنا دیتی ہے، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے اور مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی عاجز سے محروم نہیں رہتا۔ آج جو گھر ہیں بے گھر ہیں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جو لوگ چاہتے ہیں جن کو گھر مل جائے،
جو بے گھر ہیں، جن کے اپنے گھر نہیں ہیں، اپنے ذاتی مکان چاہتے ہیں، اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لیں۔ آج کوئی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لے۔ آج رب کریم سے آپ کو جو کچھ مانگنا ہے مانگتے چلے جائیں، اللہ آپ کو دے کر آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ آج میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بیٹھا کر کہتا کہ یہ وظیفہ رزق اور دولت کا وظیفہ ہے، جس کے لیے دولت اور جس کے لیے پیسوں کے لیے ساتھی بھائی بہن جو بندہ ساری زندگی گزر گئی، آپ میں سے ہر انسان صبح و شام محنت مشقت کرتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، سارا دن در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، پھر بھی جا کر تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں۔ لیکن آج رجب کی یہ خاص جمعرات کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام فوراً ہو جائے گا۔ پورے سال کے دن پھر جائیں گے، پورے سال کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پورا سال اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ پر چھم چھم بارش کی طرح برستی رہیں گی۔ وہ جو پچھلے سال نہ مل سکا، آج 2025 میں صرف چلتے پھرتے 3 بار پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ کی فوجی فرشتے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام کر دیں گی۔ اسی لیے آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ماہ رجب کے ساتھیوں بھائی بہنوں، اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، اور رب کے مہینے میں رب سے مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ آج اللہ کریم سے مانگ لو، آج اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، کیونکہ آج یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے آپ جو مانگنا چاہتے ہیں یا آپ کو جو ملتا چلا جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ نے جو بھی مانگنا ہے آپ کو فوراً ملے گا۔ اسی لیے آپ نے اس وظیفے کو توجہ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کرتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ کریم سے مانگ رہے ہیں۔ جب میں اور آپ جانتے ہیں کہ رب راضی ہے، ساتھیو بھائی بہنوں، اس کائنات کا رب ہے، اس پوری دنیا کا رب ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر کیوں ہم وہاں کھڑے ہو کر ٹھوکریں کھاتے ہیں لوگوں کے آگے؟ پھر کیوں نہ ہم رب سے مانگیں؟ ہمیں کامل یقین کے ساتھ مانگ لیا جائے ساتھیو بھائی بہنوں، اور رجب کی اس خاص جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والا ایک نئی زندگی کا آغاز کر لے گا۔ ہر کوئی نیا سال شروع ہوتے ہی نئے خواب بنتا ہے کہ میں زیادہ محنت کروں گا اور زیادہ سے زیادہ ترقی کروں گا۔ آج ترقی میں ساتھیو بھائیو بہنوں، آج اللہ کی غیبی مدد کو جاننا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ آپ بس اللہ کے حبیب کے جلیے سے مانگتے چلے جائیں، اللہ کے فرشتے غیب سے آپ کی جھولیاں بھرتے چلے جائیں گے۔ یہ عمل اتنا مجرب ہے، اسی لیے کہ آج اگر کسی کو یہ وظیفہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ کوشش کریں ساتھیو بھائیو بہنوں، بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے تو پھر وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی حاجت پوری ہوگی۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ وظیفہ تھوڑا پڑھ لو، صاف ستھرا پڑھ لو۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ پورا دن پوری رات قبولیت کی ہے، رات آپ دیر تک بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ پوری رات، پہلے جمعرات کی رات لگے گی، پھر پورا دن لگے گا، پھر شام لگے گی۔ یاد رکھیے گا، آپ نے ماہ رجب کی اس خاص جمعرات کے دن یہ وظیفہ ہر حال میں پڑھنا ہے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آج جمعرات کے دن جس کا برسوں سے انتظار تھا، جس کو جب جہاں وقت مل جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ پڑھنا 3 بار ہے۔ درود شریف پڑھتے ہی ساتھیو بھائی بہنوں آپ نے درود پاک کی، اور جو بہن بھائی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں درود پاک کی، تو وہ ایک بار درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لکھ دیں۔ انشاءاللہ لاکھوں لوگ درود پاک کی پڑھتے ہیں، ان میں کون اللہ کا ولی نیک بندہ ہو جس کی فضیلت و برکت سے اللہ آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ آپ نے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور وظیفہ ساتھیوں بھائیو بہنوں سب سے پہلے کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیا تو فوراً اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ جو بھی آپ کے مقصد ہے، سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور فوری طور پر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ نے ساتھیوں بزرگوں بھائیو بہنوں عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ، آپ کے جو بھی مقصد ہیں، اگر آپ گھر چاہتے ہیں نیت کریں کہ مولا کریم آج جمعرات کے دن، بڑی مراد کے دن، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہوں، گھر چاہتا ہوں، گاڑی چاہتا ہوں۔ اگر کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے تو رشتے کے لیے پڑھ لیں، مقروض ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ اپنے الفاظ میں مقاصد کی نیت کریں کہ بس یا اللہ
اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ نیت کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تاؤس تسبیحہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تاؤس تسبیحہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے زبان پر ساتھیوں بھائیو بہنوں سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام مبارک ہر کسی کو آتا ہے، اور اس نام کی اتنی تاثیر اور طاقت ہے کہ اسے پڑھتے ہی پہاڑ بھی راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ اسے پڑھتے ہی آپ کے جسم سے تمام کی تمام نحوست، نظر بد، جادو، جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آج کے دور میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کھانا خراب، نظر بد، حسد، جادو، جنات نے کیا ہے۔ اب آپ نے ان تمام کے تمام نحوستوں سے بچنے کے لیے اللہ کا ایک نام مبارک یا کریمو پڑھنا ہے۔ یا کریمو، یا کریمو۔ جب اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے، جب نظر کرم ہو جاتی ہے تو دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ جب اللہ نظر کرم فرماتا ہے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، نوکری، شادی، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ جب کسی پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو آج ہمیں اللہ کے کرم کی ضرورت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ کرم کی نظر ہو جائے میرے آقا۔ اگر آپ واقعی اللہ کا کرم چاہتے ہیں تو آج اللہ رب العزت کی ذات پر جمعرات کے دن آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کتنی بار کیسے پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے آپ نے پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ ایک ہو گیا، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ایک بار، ساتھیوں بھائیو بہنوں، نظر کرم اللہ پاک فرماتا ہے اس کی آنے والی نسلیں بیٹھ کر کھاتی ہیں، اس گھر میں فوری طور پر اللہ کی رحمتوں کا سیلاب آ جاتا ہے، وہ اور اس کی اولاد ارب پتی بن جاتی ہے۔ یا کریم یا اللہ کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ساتھیوں بھائیو بہنوں آج کا خالص اور شرطی عمل ہے، جس کے بغیر ساتھیوں بھائیو بہنوں، جس کے گھر میں بالکل بھی پیسے نہیں ہیں، جس کے گھر میں غربت، تنگ دستی، بے بسی ہے، لاچاری ہے، مجبوری ہے، صرف 11 بار اس قرآنی صورت مبارکہ کو پڑھ لیں انشاءاللہ صرف 11 بار سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے اللہ غیب سے ایسے رزق اور دولت کے اسباب پیدا فرمائے گا، وہ جو پچھلے سال نہ مل سکا، وہ جو پچھلے سال جس حاجت کے لیے ہم پریشان رہے، آج ایک دن کے اندر صرف 11 بار اس قرآنی صورت کو، سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا، کیونکہ سورہ کوثر قرآن مجید کی وہ مبارک سورہ ہے جسے پڑھتے ہی اللہ کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازتا ہے۔ اللہ سمندر کے برابر رزق اور دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ گھر کے اس کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں ختم فرما دیتا ہے۔ بند کاروبار چل پڑتے ہیں، ٹھپ کاروبار چل پڑتے ہیں، سکون، اطمینان آپ کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کے رزق میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں بے سکونی، بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ اور آج رجب کی اس خاص جمعرات کے دن سورہ کوثر پڑھنے والا خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، سورہ کوثر پڑھنے والا خود حیران ہو جائے گا کہ کاش یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھ کر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ کہاں سے رزق آ رہا ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا قہرو یا ربنا پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے، خود اس کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اتنی کامیابی، اتنا رزق، اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے یا قہرو یا ربنا کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ سورہ کوثر آپ نے جیسے ہی پڑھ لی، سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد فوراً سے آپ نے یا قہرو یا ربنا ان دونوں وظائف کو ملا کر کیسے پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے۔ یا قہرو یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا قہرو یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا قہرو یا ربنا 3 بار ہو گیا، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، ایک کاؤنٹ ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف آپ نے 21 بار اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ 21 بار آپ نے آج کے اس معجزاتی عمل میں بغیر وقت ضائع کیے بتائی ہوئی تعداد میں، یہ آخری موقع ہے، سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، آج اس موقع کو ضائع نہ کرنا، تو پھر آپ لوگوں کا پورا پچھتاوا انشاءاللہ پورے سال اگر آپ لوگوں نے پڑھ لیا عمل تو پچھتانا نہیں پڑے گا۔ ماہ رجب ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج 15 تاریخ جمعرات بھی آ چکی ہے، مطلب گزر نہیں والی ہے، اور بہت سے لوگ ابھی بھی رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، اللہ رب العزت کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اللہ والو آج کا دن آپ نے یہ بتائے ہوئی تعداد میں یہ عمل پڑھنا بہت ضروری ہے۔
اگر کوئی گنجائش ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہے تو آج پورا وقت نکال کے اپنے طریقے سے نہ پڑھیے گا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پورا یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جیسے ہی آپ نے تیسرا وظیفہ یا قہرو یا ربنا کا ملا کر 21 بار پڑھ لیا تو چوتھے نمبر پر آپ لوگوں نے ساتھیوں بھائی بہنوں یا فتح رب کریم کا ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کے نام یا فتح سے رب کو پکارتا ہے تو وہ ذات بڑی رحمان ہے، وہ رحیم بھی ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، جو اپنے پیارے حبیب کے بندوں کو مالا مال فرما دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا فتح کہہ کر پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہو جاتی ہے، فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے جو یا فتح کہہ کر پکار رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے عطا کر دو۔ آج سب سے پہلے جیسے آپ نے ساتھیوں بھائیو بہنوں عمل شروع کیا، درود شریف پڑھ کے عمل شروع کیا، 3 وظائف آپ نے جیسے ہی پڑھ لیے تو فوری طور پر یا فتح کا وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے، چوتھے نمبر والا۔ پڑھنا کیسے ہے، کس طریقے سے، توجہ دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ نے یا فتح کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، پڑھتے دوران اگر آپ کسی سے کوئی بات چیت کر رہے ہیں، اگر آپ کی توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے، یا فتح پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی جلدی آپ کی ارجنٹ حاجتوں کو پورا فرما دے گی۔ یا فتح پڑھتے دوران اگر آپ اپنی 11 مقاصد کو، 11 حاجتوں کو لے کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 11 کی 11 حاجتیں انشاءاللہ فوراً پوری ہو جائیں گی، مقاصد میں انشاءاللہ کامیابی یقینی طور پر ہو جائے گی۔ آپ یقینی طور پر اسکپ کر کے ساتھیوں بھائیو بہنوں اگر نہیں دیکھیں گے، پورا عمل آپ سمجھیں گے تو وظیفے کا ساتھیوں بھائیو بہنوں بڑا فائدہ ہوگا، اور اسکپ کریں گے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملنا ہے۔ ماہ رجب کی یہ خاص گھڑیاں، یہ خصوصی جمعرات کا دن، یا فتح آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یا فتح 1 بار ہو گیا، یا فتح 2 بار ہو گیا، یا فتح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے توجہ دھیان خلوص و نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اب جو وظیفہ آخر میں پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کا وظیفہ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا جب بھی انسان مجبور ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب ناراض ہو جاتا ہے کسی سے ساتھیوں بھائیو بہنوں، مشکل وقت آتا ہے، پریشانی آتی ہے، تو اسی لیے جب بھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، پریشانی آ جائے، گھر کے اندر خاموشی سے بیٹھ کر آج کے دن کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ اس عمل کے آخر میں جب آپ کی ساتھیوں بھائیو بہنوں توبہ قبول ہو جائے گی تو ایسے ہے بندہ جیسے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، پیدا کیا گیا ہو، جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، کوئی بھی کوشش کر لے، کبھی وہ کامیابی اس کو مل نہیں سکتی۔ تو اس عمل کے آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ دھیان اور خلوص نیت سے پڑھیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف اپنے بتائے ہوئی تعداد ترتیب سے توجہ کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ ساتھیوں بھائی بہنوں چھوٹی سی دعا کرواؤں گا، آمین ضرور کہیے گا۔ اے میرے مولا، اے میرے مالک و مولا، تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے رب کے ساتھیوں بھائی بہنوں رجب کے اس خاص مہینے کا واسطہ، تجھے ساتھیوں 200 آمین ضرور کہیے گا، تجھے تیرے مولا ہونے کا واسطہ، ہم سب کی دل کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ میرے مولا جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو میرے مولا جو پریشان ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے روزگار رزق کے لیے ہم لوگ بھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں دعا میں آمین ضرور، کوئی نماز نہ چھوٹے، اپنے والدین کی گستاخی نہ کریں۔ میرے مولا ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی زبان بنا دے۔ جو میرے بہن بھائی رشتوں کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، ایسے رشتے انہیں عطا فرما دے جن کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ان کے شوہروں کی بھی زندگی جنت جیسی گزرے۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یہاں پر رہنے والے بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر و عافیت فرما۔ دعاؤں کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے آمین ضرور کہیے گا۔ میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ 1 بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ اب آپ نے اس عمل کا آخری وظیفہ یا اللہ یا محمد کا عمل میں شامل کر لینا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور دل ہی دل میں رب کریم سے اس عمل کو، آخری وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا اللہ یا محمد کا یہ معجزاتی وظیفہ اس عمل میں شامل کر لینا ہے۔ اس عمل کے آخر میں یا اللہ یا محمد کا وظیفہ آپ نے بالکل اینڈ میں شامل کرنا ہے۔
تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگنا شروع کر دیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اس پاورفل وظیفے کو صرف اور صرف اس عمل کے آخر میں 7 بار ملا کر پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے خوب ساری دعاؤں کو مانگتے ہوئے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔